ہم امپورٹ بل اپنا بڑھاتے جا رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کی آگے اکانومی کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. پاکستان بہرحال آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے تو ایک بہرحال بہتر پاکستان کی اکانومی کی سچویشن آگے بن سکتی ہے. تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اس وقت خدشہ ہے. ممکنہ اضافہ کس مد میں ہو سکتا ہے؟ یہ جی ایس ٹی لگ سکتی ہے, پیٹرولیم لیوی, چونکہ ظاہر پاکستان کو بڑی تعداد میں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانا ہے, تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو بھی ایکسپیکٹڈ سمجھا جائے. اور قومی خزانے کو ماہانہ $3.56 کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس مد میں اس کو ریکور کرنے کے لیے اب یہ صورتحال پیدا ہوگی. جہاں سے ملک صاحب سیکرٹری انفارمیشن لاہور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جانب صاحب بتائیے گا کہ یہ تیل کی قیمتوں میں اس وقت جو اضافے کی بات کی جا رہی ہے یہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے, اور کیا لیوی کو بڑھایا جائے گا, جی ایس ٹی بڑھایا جائے گا؟ اس وقت جو ایک عام صارف پیٹرول خرید رہا ہے اس میں تو پہلے ہی بہت سارے ٹیکسز شامل ہیں. جی السلام علیکم. جی مہربانی, آپ نے ہمارا موقع سننے کے لیے مدعو کیا. سر گزارش یہ ہے جی کہ ابھی جو یہ جو میڈیا میں چل رہا ہے کہ 1 اپریل کو پیٹرول پرائسز جو انکریز ہوں گی اس کا بیسکلی جی جی ایس ٹی یا پیٹرولیم لیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کچھ مہنگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو انکریز ہے پرائس میں جو ہم اینٹیسپیٹ کریں گے مجبوراً کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. ویسے بھی کوئی فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں ہیں گورنمنٹ کے, تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ فرسٹ کو اتنی پرائس انکریز ہوگی. آگے یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ کتنی پرائس انکریز کرتے ہیں, آدھی کرتے ہیں, شاید یہاں بالکل بھی نہ کریں. سر نمبر 1 تو یہ چیز ہے. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ٹی کی, تو سر جی ایس ٹی ایز وی اسپیک 0% ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, تو یہ 18% تک یہ جائے گا. اور یہ 18% آپ خود کیلکولیٹ کریں گے, اگر 280 روپے قیمت ہے تو اس کا 18% تقریباً کوئی 50-52 روپے بنتا ہے پر لیٹر. یہ بھی دیکھنا پڑے گا جی کہ گورنمنٹ اس پورے کے پورے انکریمنٹ کو ون گو لگاتی ہے یا ان قسطوں میں ہم اس کے اندر ڈالے گی پرائس پہ. اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ آیا 30 جون سے پہلے کرنا ہے یا 30 جون کے بعد جی ایس ٹی نافذ عمل ہوگی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. صحیح. اور جانب صاحب اس کے ساتھ ساتھ پھر پیٹرولیم لیوی بھی بڑھتی رہے گی, چونکہ اس سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کوئی 90 روپے 100 روپے تک لے کر جانا ہے, تو اس میں بھی ابھی اتنی گنجائش ہے کہ اس کو بڑھایا جا سکے. جی سر, یہ جو ہے جی ایس ٹی اس کا تو شارٹ کنفرم ہے کہ 18% پہ یہ لے کے جانی ہے. یہ آئی ایم ایف سے کیونکہ ہم لوگ وہ لے رہے ہیں, ایک پلان لے رہے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. لیکن لیوی کا ابھی ابٹ انشور کہ آیا انہوں نے لیوی بھی 60 سے 100 روپے بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا, لیکن اس پہ میں ابھی تھوڑا اسکیپٹیکل ہوں. لیکن جو جی ایس ٹی ہے یہ 100% جو ہے شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 18% تک لے کے جایا جائے. تو جائز اس کا مطلب لیوی کو اگر آپ سائڈ میں بھی رکھ دیں, اس کا فیصلہ بعد میں ہو, صرف جی ایس ٹی اگر اس پر لگتا ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں تو یہ ہم کچھ 350-360 روپے لیٹر تک پیٹرول کو بغیر لیوی میں اضافہ کیے لے جائیں گے. انفارچونیٹلی یہ کیلکولیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ 350-350 بیچ میں جا کے کہیں یہ پرائس ہوگی, پرووائڈیڈ کہ لیوی برقرار رہے, لیوی نہ انکریز ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی مزید انکریز نہ ہو. اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب پرائسز بڑھتی ہیں تو اس میں کتنا مارجن ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اپنے طور پر اس کو ہولڈ کر سکے اور اس کو نہ بڑھائے؟ ایسا کوئی مارجن جس طرح ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 10 روپے قیمت بڑھنی ہے فی لیٹر پر, تو یہ اس میں کوئی مارجن ہے کہ اس کو حکومت اپنے طور پر روک سکے؟ سر یہ بات کریں سبسڈی کی, تو جب گورنمنٹ سبسڈی دینے پہ آئے تو پورا ڈراپ کر سکتی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کے پاس فائنینسز کتنے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ ہمارے پاس اتنے جو ہے ریلیکس فائنینشیل سچویشن نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پرائس انکریز کو گورنمنٹ ابزارب کرے گی. شاید یہ پورا مشکل ہوگا عوام کو, یا آپ شاید کچھ تھوڑی بہت اس پہ سبسڈی مل جائے. یہ اگین یہ کوشچن گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس طرح یہ اس چیز کو مینج کرتی ہے. صحیح. اور جانب صاحب اس میں ظاہر اوگرا کا رول صرف وہ قیمت کی حد تک آپ دیکھتے ہیں, چونکہ جو ٹیکس اس پر لگانا ہے یا لیوی کا جو فیصلہ کرنا ہے تو پیور ایک گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, ان کا استحقاق ہوتا ہے. دراصل بھی کانسٹیٹیوشن اگر دیکھا جائے, اگر آپ دیکھیں تو اوگرا از اے ریگولیٹر, یہ فائنل باڈی ہے, یہی پرائسز کی رد و بدل یعنی ان پر فارمولا ہے, اور یہی ایک لاسٹ اتھارٹی ہونی چاہیے جو پرائسز کو انکریز یا ڈکریز کر سکے ایز پر دا کیلکولیشن. لیکن یہاں پہ جو یہ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ وہ ذرا انٹروین کرتی ہیں کہ عوام کو تھوڑا ریلیف مل سکے, اور ان کو جو اتنا جو انکریز آ رہا ہے ایز پر کیلکولیشن وہ اتنا نہ دیا جا سکے. تو گورنمنٹ کا اس میں
گورنمنٹ کافی حد تک اثر رسوخ ہوتا ہے، اس میں عمل ہوتا ہے کہ ان پیسے کو روک لیں یا بڑھا دیں. صحیح. اور جہاں صاحب یہ 30 جون تک کی جو آپ نے بات کی جی ایس ٹی والی، تو یہ 30 جون کے بعد لازمی طور پر اس کو 18% کرنا ہے، تو گورنمنٹ کو ابھی سے تھوڑا تھوڑا اس کو ایک ایڈ اپ کرنا چاہیے، یا پھر وہ اچانک ہی ایک دم 30 جون کے بعد گورنمنٹ 18% کا پریشر ڈالے گی تو وہ پھر وہ ایک بہت بڑا بم ہوگا عوام کے اوپر. جی آپ نے بجا فرمایا. اگین جی یہ گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے ابھی سے ہی اس کی تیاری کرنی ہے یا 30 جون کے بعد کسی اور حساب سے یا کسی اور اسٹریٹجی سے یہ آئیں گے، لیکن انفارچونیٹلی 18% جی ایس ٹی تو لگنی ہی پڑے گی. یہ کیونکہ ایک رائٹنگ آن دا وال، یہ تو ہمیں اب اس کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جہاں ملک صاحب، سیکشن لاہور پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.